بلٹن کا آغاز کریں گے۔ قومی خزانے کی بچت کے لیے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے انقلابی اعلانات غیر ترقیاتی اخراجات میں 85 ارب روپے کی کمی کر دی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 66 ارب روپے اور یوٹیلیٹی سٹور کے لیے 10 ارب روپے کے اضافے کا اعلان۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ درآمدات پر پابندیاں بھی ختم کر رہے ہیں۔ سپر ٹیکس کی حد 30 سے بڑھا کر 50 کروڑ کر دی۔ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی موجیں ختم، اب صرف ایک ادارے سے ہی پینشن ملے گی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمت پر پینشن یا تنخواہ میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ آئی ایم ایف ڈیل سے پہلے 215 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کا بھی اعلان۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہو جائے تو بسم اللہ، نہ ہو تو گزارا تو ہو ہی رہا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غربت سے نپٹنے کے لیے حکومت پاکستان کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے۔ مالی سال 2021-22 میں اس پروگرام کے لیے 250 ارب مختص کیے گئے تھے۔ موجودہ حکومت نے اپنے بجٹ فسکل ایئر 2022-23 میں اس کو 250 کو بڑھا کے آپ کو یاد ہوگا 360 ارب رکھے تھے۔ جب میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور اس کے بعد ہم نے اس میں مزید 40 ارب کا اضافہ کیا اور یہ 360 ارب کو ہم مالی سال 22-23 کے درمیان میں 400 روپے لے گئے اور 1 جنوری 2023 سے جو اس کے بینیفیشریز ہیں جو بس پہ ان کو یعنی اس نئی 25% اضافے کے ساتھ ان کو وظائف اور ان کو سٹائپنڈ ملنا شروع ہو گیا۔ کہ سپر ٹیکس گزشتہ سال متعارف کروایا گیا تھا، ہم نے اسے مزید پروگریسو بنایا ہے۔ 10% سپر ٹیکس کے نفاذ کے لیے انکم سلیب کو 300 ملین سے بڑھا کر 500 ملین کر دیا ہے۔ اسی طرح جناب اسپیکر سول اور مسلح افواج کے حاضر سروس ملازمین کی سیلریز اور ریٹائرڈ پینشنوں کے لیے مالی سال 23-24 میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح نجی شعبے کے ملازمین کے لیے بھی کم از کم اجرت کو 25,000 روپے سے بڑھا کر 32,000 روپے ہم نے کیا ہے اور ای او بی آئی کی پینشن کو 8,500 سے بڑھا کر ہم نے تجویز کیا ہے ای او بی آئی کو وہ کام کر رہے ہیں کہ 10,000 روپے کر دی جائے۔ جناب اسپیکر، پینشن کے اصلاحات کے حوالے سے میں کچھ بہت امپورٹنٹ معروضات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہائی پروفائل جو ہمارے کئی لوگ ہیں اس سسٹم میں، وہ کئی دفعہ ملٹیپل پینشن وصول کرتے ہیں۔ اگر ایک ادارے میں ریٹائر ہوئے اس کی بھی پینشن لے رہے ہیں، اس کے بعد ایک اور ادارے میں چلے گئے اس کی بھی پینشن لے رہے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں کا پتہ ہے جو 3 پینشن بھی لے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پینشن کے حوالے سے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سرکاری ریٹائرڈ آفیسر، کوئی سرکاری ریٹائرڈ آفیسر جو ہوں گے وہ ہے 17 گریڈ اینڈ ابو، یہ ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں یہ ریفارم، صرف ایک ادارے سے پینشن حاصل کریں گے اور ملٹیپل پینشنز کے سلسلے کو فوری ختم کیا جا رہا ہے۔ اگر چوتھا جو میں نے ریفارم عرض کیا ہے وہ پینشن لیں گے یا سیلری لیں گے، جو بھی آفیسرز ہوں گے اگر وہ کام چھوڑ کے نیا شروع کرنا چاہتے ہیں وہ جب وہاں سے ریٹائر ہوں گے پھر اپنا فیصلہ کر لیں کہ کون سی پینشن انہوں نے لینی ہے۔ حکومت پاکستان نے تمام نکات پر مکمل کمپلائنس بشمول فائر ایکشن کے اپریل 2023 میں مکمل تمام کام کر لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا جادو چل گیا، پاکستان اور آئی ایم ایف حتمی معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ وزیراعظم کی ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقاتوں سے بریک تھرو ہو گیا۔ شہباز شریف کی کرسٹالینا سے پیرس میں 3 ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستانی عوام کو ریلیف ملنا ان کا حق ہے۔ معاشی مشکلات نے عوام کو تکلیف میں مبتلا کیا، معاشی بحالی سے آئی ایم ایف اہداف کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا نے وزیراعظم شہباز شریف کے پاکستان میں ترقی کے عزم کو سراہا۔ پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس میں میاں نواز شریف کو بری کر دیا گیا۔ لاہور کی احتساب عدالت کے جج راؤ عبدالجبار نے فیصلہ سنایا۔ نواز شریف کی جائیداد نیلامی کے خلاف حکم امتناع سے متعلق درخواستیں دائر تھیں۔ عدالت نے درخواستوں کو واپس نیب کو بھجوانے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے شواہد نہ ہونے پر نواز شریف کو الزامات سے بری کیا۔ نواز شریف پلاٹس کے کیس میں پیش نہ ہونے کے باعث اشتہاری تھے۔ وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ ناکافی شواہد ہوں تو اشتہاری ملزم بھی بری ہو سکتا ہے۔ ریفرنس میں میر شکیل الرحمان اور دیگر پہلے ہی بری ہو چکے ہیں۔ نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کیس میں 26 جون کو طلب کر لیا۔ نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی کو ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت کر دی۔ نیب نے نوٹس میں کہا کہ بطور سابق وزیر اعظم آپ کو 108 تحائف ملے اور 58 آپ نے پاس رکھے۔ علاوہ ازیں 190 ملین پاؤنڈز کرپشن کیس میں نیب راولپنڈی نے بشرا بی بی کو بھی 26 جون کو طلب کر لیا۔
بشرا بی بی کو نوٹس بھیج دیا گیا ہے۔ بشرا بی بی کو 285 ملین روپے سمیت دیگر ملنے والے عطیات کی بھی تحقیقات ہوں گی۔ بشرا بی بی سے 458 کنال زمین کی منتقلی سے متعلق بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے پنجاب کی اہم شخصیات نے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں وسطی، بالائی اور جنوبی پنجاب کی اہم شخصیات نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ عام انتخابات میں بھرپور تیاری کے ساتھ اتریں گے۔ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں نون لیگ کے سابق ایم پی اے ملک جاوید، خوشاب سے سابق ایم پی اے چودھری شوکت شامل ہیں۔ ڈسکا سے سابق ایم پی اے اعجاز احمد چھجا بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ملک ریاست علی، ذیلدار احسن شاہ، سید ظہیر شاہ، رفت حیات خان، ملک عاقل علی خان، انس عزیز اور خواجہ خان نے بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ بلاول بھٹو سے راجہ مار، سردار پیر عاقب علی، رفت حیات خان نے ملاقات کی۔ اور ناظرین، دنیا بھر سے کچھ اہم اور دلچسپ خبروں پر نظر ڈالتے ہیں سیگمنٹ 100 سیکنڈز میں۔ ٹائٹن کے سربراہ کو خبردار کیا گیا تھا کہ آپ دوست کو بغیر لائسنس کمرشل مقاصد کے لیے نہ استعمال کیا جائے۔ روز کیمپ برطانوی ڈاکومنٹری میکر 1 سال قبل ہی اپنے تحفظات بیان کر چکے تھے اور کہا تھا کہ آپ دوست کمرشل استعمال کے لیے محفوظ نہیں۔ یہی وجہ بنی کہ انہوں نے آپ دوست میں جانے کا فیصلہ بدلا۔ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں جس میں نوجوان اپنے ہی خیالوں میں گم ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ آفت آنے والی ہے؟ قسمت اچھی تھی، حادثے سے بال بچا۔ اسے کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون سکھے۔ جانوروں سے پیار ضرور کریں لیکن ان سے فاصلہ بھی رکھیں۔ ذرا اس ہاتھی کو ہی دیکھ لیں جس نے اپنے پاس کھڑی خاتون کو ایسے ہٹ کیا، بیچاری ویڈیو بنانا ہی بھول گئی۔ ہاتھی کی ویڈیو کیا اپلوڈ کرنا تھی، اپنی ہی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ شو روم میں آئے اس بیچارے شخص کو کیا علم تھا کہ اسے خود ڈاکٹر کی ضرورت پڑ جائے گی۔ بیچارہ ابھی پاؤں پکڑ کر بیٹھا ہی تھا کہ روڈ سر پر آ گرا۔ احتیاط کریں، موبائل میں اتنا بھی گم نہ ہو جائیں کہ بعد میں پچھتاوا بن جائے۔ جس کا کام اسی کو ساجے، اناڑی کاریگر نے قیمتی میز کو نقصان تو کیا ہی، قسمت اچھی تھی کہ خود شیشہ ٹوٹنے سے بچ گیا۔ سوئٹزرلینڈ کے ماہرین جلد ایک ایسا سوٹ متعارف کروانے جا رہے ہیں جو ورچوئل ریئلٹی کی دنیا میں تہلکہ مچا دے گا۔ سوٹ پہننے والا خود بھی اسی ماحول میں پائے گا۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس سوٹ پر کام تیزی سے جاری ہے۔ روس کی نجی فوجی کمپنی ویگنر کی بغاوت کے بعد روسی شہر روستوف کے فوجی ہیڈ کوارٹر پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ صدر پوٹن کا سخت رد عمل دینے کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں کہا کہ ویگنر نے غداری کی اور ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ بغاوت میں حصہ لینے والوں کو سزا دی جائے گی۔ روس کے دفاع کے لیے سب کچھ کریں گے۔ روس میں بغاوت کرنے والے نجی فوجی کمپنی ویگنر گروپ نے روسی شہر روستوف کے فوجی ہیڈ کوارٹر پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرین میں کامیابیاں سمیٹنے والے ویگنر گروپ کے دستے روسی دارالحکومت ماسکو کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ٹی وی پر مختصر خطاب میں صدر پوٹن نے کہا کہ ویگنر نے غداری کی اور ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ بغاوت میں حصہ لینے والوں کو سزا دی جائے گی۔ روس کے دفاع کے لیے سب کچھ کریں گے۔ روس کی پرائیویٹ آرمی ویگنر کے سربراہ نے روس کی فوجی قیادت کو ہر طرح سے گرانے کا عزم کیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان کرملن کی جانب سے اس پر مسلح بغاوت کا الزام لگانے کے چند گھنٹے بعد کیا تھا۔ امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ نے ویگنر پر کئی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، لیکن اسے روس میں کام کرنے کی اجازت ہے، جبکہ وہاں کا قانون کرائے کی فوج کی سرگرمیوں پر پابندی لگاتا ہے۔ TF-X لڑاکا طیارے نے رواں برس ترکیہ میں پہلی ٹیکسی کی۔ TF-X اسٹیلتھ طیارے کا انجن امریکی ساختہ F-110 ہوگا۔ پاک ترک فرسٹ جنریشن فائٹر جیٹ کی جو لمبائی ہے یہ 21 میٹر، اس کے پروں کا جو پھیلاؤ ہے یہ 14 میٹر ہوگا۔ طیارے کی رفتار 1.8 اور کمپیکٹ رینج 1100 کلومیٹر ہوگی۔
پاک ترک 5th جنریشن فائٹر جیٹ طیارے پر فضا سے فضا پر مار کرنے والے BVR میزائل اور زمین پر مار کرنے والے کروز بھی نصب ہوں گے۔ جدید ریڈار کے ساتھ ایڈوانس کاکپٹ فضائی جنگ میں دشمن کو پچھاڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان ترکیہ کے ساتھ مل کر بغیر پائلٹ فضائی پلیٹ فارمز کی بھی مشترکہ پیداوار شروع کرے گا۔ TFX طیارے کی پہلی باضابطہ پرواز رواں سال کے آخر میں متوقع ہے، جو کہ ہمارے مطابق یعنی 24 نیوز کے خیال میں کچھ اس طرح ہو سکتی ہے۔ تو جناب پاک فضائیہ میں پہلا 5th جنریشن طیارہ 2030 میں شامل کیا جائے گا۔ لندن کے بعد دبئی پاکستانی سیاست کا نیا مرکز بن گیا۔ میاں نواز شریف لندن سے دبئی پہنچ گئے۔ میاں نواز شریف سے مریم نواز کی ملاقات کچھ دیر بعد ہوگی۔ ملاقات میں نواز شریف کی وطن واپسی، عام انتخابات اور نگران سیٹ اپ کے ناموں پر غور ہوگا۔ مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے راؤ دلشاد سے۔ راؤ دلشاد آگاہ کیجئے۔ بالکل جی، لندن کے بعد دبئی اب پاکستانی سیاست کا نیا مرکز بن گیا ہے، کیونکہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت دبئی میں ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز بھی آج صبح لاہور سے دبئی پہنچی ہیں۔ شریف فیملی کے دیگر اراکین بھی دبئی میں ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف دبئی سے حج کے لیے روانہ ہوں گے۔ متوقع طور پر بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ کل صبح جو ہے وہ سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز شریف بھی والد کے ہمراہ حج کے لیے روانہ ہوں گی۔ حج کی ادائیگی کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف دوبارہ جو ہے وہ دبئی پہنچیں گے، اور متوقع طور پر ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سابق صدر مملکت آصف علی زرداری اور وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی ممکنہ طور پر دبئی میں ہوں گے، اور اس موقع پر بڑی سیاسی بڑوں کی بیٹھک میں آئندہ کے سیاسی لائحہ عمل اور حکمت عملی پر مشاورت ہوگی۔ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کے عام انتخابات سے متعلق بھی جو مشاورت ہے وہ ہوگی، جبکہ میاں نواز شریف کی وطن واپسی پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ نگران سیٹ اپ اور الیکشن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مشاورت ہوگی، اور متفقہ حکمت عملی جو ہے وہ سامنے آنے کی جو امید ہے وہ ظاہر کی جا رہی ہے ذرائع کی جانب سے۔ جی ٹھیک ہے راؤ دلشاد، بہت شکریہ آپ کا۔ آن لائن قربانی کے جھانسے میں نہ آئیں۔ FIA نے سوشل میڈیا پر قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت پر عوام کو خبردار کر دیا۔ ترجمان FIA کا کہنا ہے کہ جعلساز سوشل میڈیا پر قربانی کے جانوروں کی پرکشش قیمت دکھاتے ہیں، جس کے بعد شہری ان کے جھانسے میں آ کر رقم ایزی پیسہ کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اس میں لوگوں کی رقم جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے شاہ رخ شاہ سے۔ شاہ رخ آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، دیکھیں FIA کی جانب سے ایک اہم جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ جو بقرعید کا یہ موقع ہے جس میں لوگ آن لائن کی طرف جو ہے وہ ان کا رجحان زیادہ ہے، جس کے شعبے میں FIA نے جو ہے وہ ایک پریس ریلیز جاری کی، جس میں یہ کہا گیا کہ آن لائن میں جو ہے وہ بکرے اور گائے کی جو ہے وہ فروخت جاری ہے، جس پہ شہریوں کو کافی محتاط انداز میں جو ہے وہ اپنی چیزوں کو کرنا چاہیے۔ اور FIA نے یہ مزید کہا ہے کہ جتنے بھی ایسے آن لائن پیجز ہیں، فیس بک کے پیجز ہیں، اس سے کافی ہوشیار رہیں اور اس طریقے سے آن لائن جو ہے وہ جانوروں کی خریداری سے کافی جو ہے وہ محتاط انداز میں رہیں، اور اس طریقے سے جو پہلے شہریوں نے منگوایا ہے آن لائن، یہ جو اپنے مویشی منگوائے ہیں، قربانی کے جانور منگوائے ہیں، اس سے کافی اگر ان کی ڈیلیوری جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی، تو اس طریقے کے پیجز اور جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں وہ FIA میں خاص طور پہ سائبر کرائم میں رپورٹ کرے تاکہ ان کو جلد سے جلد جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ رخ آپ کا۔ عید الاضحیٰ میں چند روز رہ گئے، مہنگائی کے باعث مویشی منڈی میں خریدار اور بیپاری دونوں پریشان ہیں۔ کہتے ہیں شہری کم قیمت میں جانور خریدنا چاہتے ہیں جو ناممکن ہے۔ کراچی سے دیکھیے رابل اشرف کی رپورٹ۔ کے اونچے دام، خریدار پریشان۔ کراچی میں جگہ جگہ مویشی منڈیاں سج گئیں۔ مہنگائی اور شہریوں کی عدم توجہ کے سبب بیپاریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ملیر کی مویشی منڈی کے بیپاریوں کا شکوہ ہے کہ شہری اتنی مہنگائی میں بھی سستے جانوروں کی تلاش میں ہیں۔ پہلے 80 سے 1 لاکھ روپے میں ملنے والا جانور اس وقت 2 لاکھ میں فروخت ہو رہا ہے۔ 10,000 جانور پہ خرچہ آ رہا ہے، 5,000 عادت لگ رہی ہے، 1,500 روپے بن بھوسا ہے، جانور والے ریٹ لگا رہے ہیں 1 لاکھ 1.25 لاکھ۔
व्यापारी कहते हैं रोजाना मवेशियों के खाने पर हजारों रुपए खर्च होते हैं। मंडी लाने के लिए एक जानवर के 5,000 रुपए अदा करना पड़ते हैं। जानवर फरोख्त होने तक सारा खर्चा हमें पूरा करना होता है, तो कैसे सस्ता जानवर फरोख्त करें।